تلاوت کرنا پڑھ اونچی آواز سے جی جی جزاک اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعواہم ان کی دعا، ان کی پکار، فیہا اس میں، کس میں؟ جنت میں. کیا ہوگی؟ سبحانک اللہ، پاک ہے آپ کی ذات اے اللہ. وتحیتہم، اور ان کا خیر مقدم، ان کا خیر مقدم، ان کی ملاقات، فیہا اس میں ہوگی کیا؟ سلام. خیر مقدم سلامتی ہوگا، سلامتی ہوگا. وآخر دعواہم، وآخر اور آخری دعواہم ان کی پکار یہ ہوگی ان کہ الحمد تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہے، رب العالمین جو جہانوں کا پالنہار ہے، پالنے والا ہے. ولو اور اگر یعجل جلدی دیتا اللہ اللہ للناس لوگوں کو الشر برائی، استعجالہم جیسا کہ وہ جلدی طلب کرتے ہیں، بالخیر خیر، لقضی تو ختم کر دی جاتی، الیہم ان کی طرف، اجلہم ان کی مدت، ان کی عمر. فنذر بس چھوڑتے ہیں ہم، الذین انہیں، لا یرجون جو امید نہیں رکھتے، لقاءنا ہماری ملاقات کی، فی طغیانہم اپنی سرکشی میں، ان کی سرکشی میں، یعمہون سرگردہ بھٹکتے ہوئے. وَإِذَا اور جب مَسَّ پہنچتی ہے، الانسان انسان کو، الضر ضرر تکلیف، دعانا تو ہمیں پکارتا ہے. ٹھیک ہے. لجنبہ لیٹے ہوئے، او قاعدا یا بیٹھے ہوئے، او قائما یا کھڑے کھڑے. فلما بس جب، کشفنا ہم دور کر دیتے، عنہ اس سے،
ضرہ اس کی تکلیف، مرہ تو گزرتا ہے، کأن لم یدعو، کأن گویا کہ لم یدعونا نہیں پکارا ہے ہمیں اس نے، الی ضر اس تکلیف کی طرف، مسہ جو اسے پہنچی، کذالک اسی طرح، زین خوبصورت بنایا گیا ہے، للمسرفین حد سے تجاوز کرنے والوں کے لیے، ما وہ کام، کانوا یعملون جو وہ کرتے رہے۔ ترجمہ سمجھ آ گیا؟ دوبارہ کر دوں؟ اچھا پھر سے سن لیں۔ دعواہم ان کی دعا، ان کی پکار، فیہا اس جنت میں ہوگی، سبحانک اللہم، سبحانک پاک ہے آپ کی ذات، اللہم اے اللہ، وتحیتہم اور ان کا خیر مقدم، ان کی ملاقات، فیہا ہوگی اس باغ میں جنت میں، سلام سلامتی، سلامتی ہو، وآخر دعواہم اور آخری ان کی پکار یہ ہوگی، ان کے الحمد تمام تعریف، للہ اللہ کے لیے ہے، رب العالمین جو جہانوں کا پالنہار ہے، ولو اور اگر یعجل جلدی دیتا اللہ اللہ تعالی للناس لوگوں کو الشر برائی، استعجالہم جیسا کہ وہ جلدی طلب کرتے ہیں، بالخیر خیر کو، لقضی قضی ختم کر دی جاتی، الیہم ان کی طرف، اجلہم ان کی مدت، ان کی عمر، فنذر بس چھوڑتے ہیں ہم، الذین انہیں، لا یرجون جو امید نہیں رکھتے، لقاءنا ہمارے ملاقات کی، فی طغیانہم اپنے سرکشی میں، ان کے سرکشی میں، یعمہون سرگردہ بھٹکتے، سرگردہ جانتے کہ نہیں جانتے؟ جی تو یہ شرم آتی نہیں، انسان تو بنتا نہیں، جی شرم تو جو نہیں آتی میرے خیال، بے شرمی کی انتہا ہو، بے حیائی کی انتہا میں پہنچ چکا، بالکل تھوڑی بہت شرم بھی نہیں، حتیٰ کہ ناخن کے اندر بھی تھوڑے سے نہیں، کان کے پیچھے بھی تھوڑے سے، بالکل ہے، اللہ کا ایسا ہے کہ تو شرم بیچ دی، سودا کر چکے شرم کا۔ وَإِذَا اور جب مسّا پہنچتی ہے، الانسانہ انسان کو، الضر تکلیف، دعانا تو پکارتا ہے ہمیں، لجنبہ اپنے لیٹنے کی حالت میں، او قاعدا یا بیٹھے ہوئے، او قائما یا کھڑے ہونے کی حالت میں، فلما بس جب، کشفنا ہم دور کرتے ہیں، عنہ اس سے، ضرہ اس کی تکلیف، مرہ گزرتا ہے، کأن گویا کہ لم یدعونا اس نے ہمیں نہیں پکارا، الی ضر اس تکلیف کی طرف، مسہ جو اسے پہنچی ہے، کذالک اسی طرح، مزین کیا گیا تھا، مزین کیا گیا ہے، للمسرفین حد سے تجاوز کرنے والوں کے لیے، ما وہ کام، کانوا یعملون جو وہ کرتے رہیں۔
اچھا جی، تو کل کی آیات میں ہم نے دو طبقوں کا ذکر پڑھا، دو گروہوں کا. ایک تو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی امید نہیں رکھتے، آخرت کی امید نہیں رکھتے، ٹھیک ہے، اللہ پر ایمان نہیں رکھتے. دوسرا گروہ تو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، ٹھیک ہے، اور عمل صالح کرتا ہے وغیرہ ذالک. تو جو دوسرا گروہ تھا ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس پہلی آیت میں فرماتے ہیں کہ دعواہم فیہا سبحانک اللہ. دعواہم، یہاں پر دعویٰ سے مراد وہ دعویٰ نہیں ہے جو مدعی قاضی کے سامنے پیش کرتا ہے، دعویٰ جسے ہم کہتے ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ بلکہ یہاں پر دعویٰ سے مراد دعا ہے، دعا. اچھا جی، تو فرمایا کہ جنتی وہاں پر ان کی پکار ہوگی کیا؟ سبحانک اللہم. اس کو خیال برابر کنگل دینے پڑتے ہیں، اس کا کچھ کرو. کہاں سے آپ نے ٹھیک کروایا؟ آپ پڑھیں گے، سننے کی توجہ کریں گے، آپ کی توجہ تو ساری طرف ہوگی، پڑھنے کی طرف تو نہیں ہوگی. کہاں سے ٹھیک کروایا؟ جی یہ والی تابدار ہے، یہ تاب خرید کے ذرا مہنگی نہیں ہے، مائک تو ٹھیک ہے نا. آپ کی پڑھائی کا حرج ہے نا، آپ کی ساری توجہ اس طرف عزت تو پھر ہوگی. تو ان کی پکار وہاں پر ہوگی سبحانک اللہم، کہ پاک ہے آپ کی ذات اے اللہ. یہ پکاریں گے وہاں پر جنت میں. اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ سبحانک اللہم دعا کسے کہتے ہیں؟ دعا کہتے ہیں جس میں کسی چیز کی درخواست ہو یا کسی چیز کی طلب ہو، کوئی چیز مانگی جاتی ہے دعا. تو یہاں پر سبحانک اللہم، اس میں تو کوئی کسی چیز کی درخواست یا کوئی طلب نہیں ہے، اس کو دعا کیسے کہا؟ سمجھ آ گئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اہل جنت جب جنت میں پہنچ جائیں گے نا تو بے مانگے ان کو سب کچھ مل جائے گا، بے مانگ، اور کہ دل میں خواہش اٹھتی ہے وہ چیز مل جائے گی. تو اس لیے وہ پھر سبحانک اللہم کہیں گے تسبیح کے طور پر، ان کی زبان پر ہی ہو. یا بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جنتی جب کوئی چیز مانگیں گی تو سبحان اللہ کہیں گے اور وہ چیز فوراً حاضر ہو جائے گی. سبحان اللہ. تو گویا کہ یہ بھی ایک طرح سے دعا ہو مانگنے کے لیے لفظ استعمال کرنا. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ اچھا جی. اللہم اصل میں یا اللہ، اللہم اصل میں کیا تھا؟ یا اللہ. اس لیے میں نے ترجمہ کیا کہ اے اللہ، یا اللہ. پھر کیا کیا گیا کہ یا جو ندا ہے، حرف ندا، اس کو کیا کر دیا گیا؟ حذف کیا گیا. اس کے عوض کے طور پر آخر میں میم لائے.
یہ تو آپ لوگوں نے پہلے پڑھا ہے، ایسے کرتے ہوتے ہیں. عدتن اصل میں کیا تھا؟ ہاں جی ہاں، عدتن اصل میں کیا تھا؟ وعدن تھا. واو کو حذف کر دیں، اس کے بدلے میں کیا لیں؟ تا. تو یہ بہت زیادہ اردو میں ہوتا ہے. تو میم عوضی یا کی جگہ اللہ سے اللہم. وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا السَّلَامُ. تحیہ کہتے ہیں، تحیہ جو شروع میں ملاقات کے وقت جو کہا جاتا ہے اس کو تحیہ کہا جاتا ہے، پہلی ملاقات کے وقت. جیسے عربی میں کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اہلا و سہلا و مرحبا. انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ویلکم. اور فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ جی خوش آمدید. یہ جو اردو میں کہتے ہیں نا، یہ فارسی کا لفظ ہے، اور یہ خوش آمدید ہے، خوش آمدید نہیں. سمجھ آ کے لیے آمدن سے ہے نا، آمدن فارسی میں. فارسی کی کتنی سیگے ہیں؟ 6 سیگے ہوتے ہیں. آمد واحد غائب کا صیغہ، آمدن جمع کا صیغہ، مذکر مؤنث. آمدی واحد حاضر کا صیغہ. ٹھیک ہے، مذکر مؤنث کے لیے. آمدید جمع حاضر کا صیغہ. ٹھیک ہے، مذکر مؤنث کے لیے. آمدم واحد متکلم کا صیغہ، مذکر مؤنث کے لیے. آمدیم جمع متکلم کا صیغہ، سب کے لیے. آم، آمدند، آمدی، آمدید، آمدم، آمدید. تو آمدید یعنی تمہارا آنا. آمدی واحد کا، آمدید جمع کا صیغہ. خوش آمدید یعنی تمہارا آنا تو کیا ہو؟ خوش آئیں. تو خوش آمدید ہے، یا معروف نہیں، یا مجہول کے ساتھ. جو واحد کا صیغہ ہے نا فارسی میں آمدی، وہ تو یا معروف کے ساتھ ہے، آمدی. لیکن آمدید یا مجہول کے ساتھ. تو خوش آمدید کہنا، خوش آمدید نہیں کہنا، یہ غلط ہے. سمجھ آ گئی؟ تو یہ فارسی میں بھی کہتے ہیں اور اردو میں بھی کہتے ہیں، اور اس طرح پنجابی میں بھی کہتے ہیں. جی آیا نو، کیا کہتے ہیں؟ جی آیا نو. یہ بھی تحیہ ہے، اس کو تحیہ کہتے ہیں. اور پشتو میں بھی کہتے ہیں بخیر راغلے. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ یہ تحیہ ہے، اس کو تحیہ کہتے ہیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو تحیہ ان کا ہوگا وہاں پر. کیا ہوگا؟ سلام، السلام علیکم ہوگا، سلام. اچھا، تو یہ آپس میں بھی ان کا تحیہ یہ ہوگا، آپس میں بھی سلام کریں گے دوسرے کو. یہاں پر تحیتہم فیہا سلام. اور فرشتے بھی ان پر سلام کریں. وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طیبتم فادخلوا. اچھا، ایک اور جگہ پر اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم. یہ فرشتوں کی طرف سے سلامتی ہوگا.
اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی سلامتی ہوگی. سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ سلام قولا من رب الرحیم. تو آپس میں بھی سلامتی اور تحیتہم فیہا السلام. فرشتوں کی طرف سے بھی سلامتی، اللہ کی طرف سے بھی سلامتی. یعنی سلامتی ہی سلامتی ہو ہر طرف. سمجھ آگے کی نہیں ہے؟ تو تحیتہم فیہا السلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. اور آخری پکار ان کی کیا ہوگی؟ الحمدللہ. سمجھا؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو. پہلے پکار ان کی کیا ہوگی شروع میں؟ سبحانک اللہم. اور آخری پکار کیا ہوگی؟ الحمدللہ. سبحانک اللہم. سبحانک، اس میں اللہ تعالیٰ کی جو صفت جلال ہے اس کا اقرار ہے. اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے. سبحانک اللہم، صفت جلال کا اقرار ہے. اور الحمدللہ، اس میں اللہ تعالیٰ کی صفت اکرام کا اقرار ہے. سمجھ آ رہے؟ بزرگی اور ثنا کا مستحق کون ہے؟ اللہ. سمجھ آ رہے کہ نہیں آ رہے؟ اور فرماتے مفسرین کی ترتیب ہوگی، شروع میں ہوگی کہیں گے سبحانک، سبحان اللہ. ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گی، اس کی وجہ سے سلام قولا من رب، سلامتی آئے گی. پھر بندے شکر کے طور پر الحمدللہ کہیں. سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب مہمان آئے تھے نا، وہ فرشتے، ٹھیک ہے نا، آپ لوگوں نے پڑھا اس کا واقعہ. تو وہ ابراہیم علیہ السلام فون گئے، بچڑا بھنا ہوا لے آئے اور ان کے سامنے رکھا، لیکن وہ کھا نہیں رہے. فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً. اور بعض روایت میں آتا ہے کہ جب وہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کھاؤ، کھا نہیں رہے تھے نا، فرشتے تو نہیں کھا سکتے ظاہر. تو انہوں نے پوچھا اس کی قیمت کیا ہے. فرشتوں نے پوچھا اس کھانے کی قیمت کیا ہے. تو انہوں نے کہا شروع میں سبحان اللہ کہہ دینا، آخر میں الحمدللہ. یہ قیمت. تو فرشتے آپس میں کچھ کہنے لگے کہ دیکھو اس کے کتنے اچھے اخلاق. تو کوئی بھی کام شروع کرنے لگے تو شروع میں قرآن پاک کی ترتیب ہے سبحان اللہ کہنا ہے، اور جب وہ کام پائے تکمیل تک پہنچ جائے احسن انداز سے، تو آخر میں کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ کہنا. سمجھ آ رہے کہ نہیں آ رہے؟ تو یہ ہے قرآن ترتیب. قرآن ترتیب یہی ہے کہ اسے انداز سے جو ہے وہ اللہ کو یاد کیا جائے. اچھا، اب اگلی آیت تو نہیں شروع کر سکتے، ٹائم تھوڑا رہ گیا. اسی کو جو ہے نا وہ دیکھ لیتے ہیں، اس کی ترکیب دیکھ لیں.
دعواہم، دعوا مصدر ہے، ہم ضمیر کی طرف مضاف، فیہا جار مجرور کس کے متعلق ہوگا؟ کس کے متعلق ہوگا؟ جی دعوا کے، مصدر کے، سمجھ آ گئی؟ تو یہ کیا ہو جائے گا؟ مبتدا۔ سبحانک، سبحانک یہ کیا ہے؟ مضاف مضاف الیہ مل کر، یہ مفعول مطلق ہے، پڑھا ہے نا آپ لوگوں نے پہلے؟ کس کے لیے ہے؟ سبحنا، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے کیا ہے؟ یہ مفعول مطلق۔ مفعول مطلق سبحنا کے لیے یہ کیا ہو جائے گا؟ جی جواب ندا مقدم۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اور اللہم میں نے آپ کو بتایا اصل میں کیا تھا؟ یا اللہ۔ سمجھ آگے اصل میں کیا تھا؟ یا اللہ۔ تو یہ کیا ہے؟ ندا مؤخر، ٹھیک ہے؟ جواب ندا مقدم اور ندا مؤخر مل کر کیا بن جائے گا؟ مقبل کے لیے کیا بنے گا؟ خبر۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو مبتدا خبر ملے تو جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کیا بنے گا؟ معطوف علیہ، واو حرف عطف بن جائے گا۔ تحیتہ، یہ کیا بنے گا؟ جی جی کیا بنے گا؟ تو اس کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ فیہا کے ساتھ جی 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 تحیتہ، یہ مضاف مضاف الیہ مل کر ذوالحال بنے گا۔ فیہا قائل کے متعلق مل کر یہ کیا بنے گا؟ اس سے حال بنے گا، اور ذوالحال حال مل کر کیا بن جائیں گے دونوں؟ مبتدا۔ اور سلام کیا بنے گا؟ خبر۔ سمجھ آ گئی؟ وآخر دعواہم، آخر مضاف، دعوا مضاف الیہ مضاف، ہم ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر آخر یہ کیا؟ مضاف الیہ، اور یہ پھر مضاف مضاف الیہ مل کر کیا بنے گا؟ جی 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 مبتدا، ٹھیک ہے؟ ان کیا ہوگا؟ مخفف من المثقل، اس کا اسم کیا ہوگا؟ وہ ضمیری محذوف، ضمیری شان۔ سمجھ آ گئی؟ الحمد کیا بن جائے گا؟ مبتدا۔ سمجھ آ رہی؟ للہ، لا کیا ہے؟ جارہ ہے، لفظ اللہ کیا ہے؟ موصوف ہے، رب مضاف، العالمین مضاف، مضاف مضاف علیہ مل کر کیا بنے گا؟ صفت۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ موصوف صفت مل کر کیا بن جائے گا؟ مجرور۔ اور جار مجرور مل کر کیا بنے گا؟ جی جی ہاں، ثابت یا قائم وغیرہ کے متعلق ہوگا، یہ کیا بن جائیں گے؟ حملوں کے لیے خبر۔ مبتدا خبر مل کر جملے اسمیہ خبری ہوگا کیا بنے گے؟
خبر کس کے لیے؟ ان کے لیے. ان اپنے اس اور خبر سے مل کر مفرد کی تعبیر کی، پھر کیا بنے گا؟ خبر. ٹھیک، مبتدا اور خبر مل کر جملے اسمیہ خبریہ ہو کر کیا ہو جائے گا؟ معطوف بن جائے گا. جملہ معطوف معطوفہ مل کر کیا بن جائے گا؟ جملہ معطوفہ. یہ بات یہاں تک سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ ترکیب بھی سمجھ آ گئی؟ جی ٹھیک ہے جی.